جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا کہ فقہ اسلامی کے ادوار میں پہلا دور وہ عہد رسالت ہے۔ عہد رسالت میں فقہ اسلامی کا ماخذ ایک ہی تھا، اللہ کی وحی۔ اللہ کی طرف سے احکام آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور وحی کی پھر آگے دو صورتیں ہیں، کتاب اور سنت، قرآن کریم اور حدیث رسول۔ جیسے قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، ویسے ہی شریعت میں سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ کی وحی ہے، کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ شریعت میں اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی بولتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ سے شرعی مسئلے پر سوال کیا جاتا، وحی کا انتظار کرتے تھے، اور وہ وحی قرآن کریم کی صورت میں کبھی ہوتی اور کبھی ویسے آپ کی حدیث کی صورت میں بھی وہ وحی ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن کریم اور اللہ کی کتاب، اس میں فقہ کے کن اصولوں کو مد نظر رکھا گیا کہ قرآن کریم نے حرج اور ہر قسم کی تنگی احکام میں نہیں رکھی، تنگی کی نفی ہے، حرج کی نفی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں احکام کی بھرمار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑے آسان اور نرم احکامات دیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکی اور مدنی دور میں آہستہ آہستہ شریعت کو مکمل کیا۔ یہ ہم نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ دوسرا ماخذ اور دوسرا مرجع فقہ اسلامی کا عہد رسالت میں وہ حدیث نبوی ہے۔ حدیث ہر قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ باقی حدیث کی تین قسمیں آپ کے سامنے ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ قولی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نقل کیا گیا، آپ کا کوئی قول بیان کیا گیا، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ اور فعلی حدیث جس میں آپ کا کوئی فعل مذکور ہو۔ اور تقریری حدیث جس میں مذکور ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کے علم میں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اب حدیث ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں بھی بہت سی موجود ہیں، جیسے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جیسے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور بے شمار بہت سے آپ کے فرامین موجود ہیں جو احادیث کی کتب میں منقول ہیں، انہیں قولی احادیث کہتے ہیں۔ اور فعلی احادیث آپ کے اعمال، جیسے آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھا کرو۔ تو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے عمل سے ایک تلقین کی ہے، جو آپ نے عمل کر کے دکھایا، ویسے عمل کرنا وہی شریعت میں معتبر ہے اور وہی شریعت میں ضروری ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اور تیسرا آپ کی تقریرات، جیسے صحابہ آپ کے سامنے ایک عمل کرتے تھے اور آپ اگر اس پر خاموش رہتے تو نبی علیہ السلام تو باطل یا غلط کام پر خاموش نہیں رہتے تھے، وہ بھی شریعت کا مقام رکھتی ہے۔ جیسے کئی ایک تقریری احادیث ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز فجر کے بعد ایک شخص کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ صحابہ عام طور پر نماز فجر سے پہلے، جماعت فجر سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے اور پہلے آ کر ہی سنتیں ادا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا کوئی لیٹ ہو جاتا، تو لیٹ آنے والے کے لیے کہ وہ سیدھا جماعت میں آ کر شریک ہو جائے اگر جماعت کھڑی ہے، کیونکہ جماعت کے ہوتے کوئی سنت وغیرہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک آدمی نے لیٹ ہو گیا اور نماز کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر رک گئے، کیونکہ عام طور پر ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ جب اس نے اسلام پھر، آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا تم نے ابھی 2 رکعت پڑھی؟ اس نے کہا جی میں پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ میں نے اب پڑھی ہیں۔ تو آپ خاموش رہے، آپ خاموشی سے چلے گئے۔ تو آپ کی خاموشی اس عمل کے قابل قبول ہونے کی دلیل ہے اور اس کے مشروع یعنی شریعت میں ثابت اور جائز ہونے کی دلیل ہے، اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہو یا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، ہم نے کہا کہ امور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، اور جیسے قرآن کریم واجب الاتباع ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بھی واجب الاتباع ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اطاعت الہی کے بعد اطاعت رسول کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ لفظ بار بار قرآن کریم میں آتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
یہ قرآن کریم کے بار بار الفاظ ہیں۔ تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کر کے امت کی مشکلات حل کرنا ہے، اور قرآن کریم میں جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان ہے، اللہ کی اطاعت کے بعد، جیسے اللہ نے کہا، یہ آیات ہمارے سامنے ہیں چند ایک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور فرمایا اللہ نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس کام سے روکیں اسے باز آ جاؤ، یعنی آپ کے ہر عمل میں آپ کی اتباع کرو، اور آپ کا فرض منصبی وہ قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے اصولوں کی وضاحت کرنا تھا، جیسے قرآن میں اقیم الصلاۃ اور نماز کا پورا طریقہ مذکور نہیں ہے کہ کیسے آغاز کرنا ہے، کیسے رکوع سجود کرنے ہیں، ان کی تسبیحات کیا ہیں، کہاں قرات کرنی اور کہاں قرات نہیں کرنی، اور کس طرح رکعات پوری کرنی ہے، رکعات کی تعداد وغیرہ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اور اپنے عمل سے بیان کیے ہیں۔ اس لیے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کریم کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن کریم، تاکہ آپ لوگوں کی طرف نازل شدہ احکامات کی وضاحت کر دیں۔ تو آپ نے وضاحت کی، جیسے چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے متعلق یہ بتلایا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے کہ غاضب اللہ علیہ، ان پر اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اور ضالین اس سے مراد نصارہ ہیں جو گمراہ ہو گئے، اپنے دین سے منحرف ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی توضیح کی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے دو تین مقامات پر کہا انما حرم علیکم المیتہ والدم، اللہ نے مردار اور خون تم پر حرام کیا ہے، اللہ نے مردہ جانور اور خون یہ سب تم پر حرام کیا ہے۔ ایک رسول اللہ نے فرمایا کہ دو مردار وہ حلال ہیں، جیسے مچھلی وہ مردہ شکل میں ہی بنا کر کھائی جاتی ہے، اور مردہ مچھلی وہ حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی، مچھلی ذبح نہیں کی جاتی۔ اس طرح ٹڈی دل یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پتنگ کا سا، ہمارے یہاں اس کو کھانے کا رجحان کم ہے، عرب کو بہت کھاتے ہیں، تو یہ بھی اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو بھی ویسے ہی کھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں مردہ ہیں لیکن ان کو کھانے کا جواز ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر مردار جانور حرام ہے، لیکن اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کا استثناء فرمایا ہے، اور فرمایا دو خون ہمارے لیے جمے ہوئے دو خون حلال ہیں، وہ تلی اور کلیجی جو ہم کھاتے ہیں عام طور پہ، کلیجی تو عام طور پہ کھائی جاتی ہے، اور تلی بھی کئی لوگ وہ بھون کر اور اس کو کوئلوں پر بنا کر کھا لیتے ہیں، جیسے جگر بنا کلیجی ہے، اور تلی یہ دونوں جمے ہوئے خون ہوتے ہیں، اس کو لوگ کھاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور حرام خون وہ ہے جو جانور ذبح کرتے وقت دم مسفوح بہتا ہوا رگوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے قرآن کریم کی وضاحت میں یعنی کچھ چیزوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بعض حدیث میں ایسے احکام بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن کریم کے احکام کی وضاحت کرتے تھے، اور دوسرا اللہ کے حکم سے بعض ایسے احکامات بھی آپ سے ثابت ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں، جیسے بعض حرام جانوروں کا قرآن میں بیان نہیں ہے، تو آپ نے نبی اسلام نے ان کے حرام ہونے کا ذکر کیا، جیسے گدھا کھانا، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور کتے کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور اسی طرح دیگر اشیاء آپ نے جو اصول بیان کیے کہ جو کچلیوں والے جانور ہوتے ہیں، جو یعنی حیوانات میں درندے ہوتے ہیں جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتے اور اس طرح کے جانور، یہ حرام ہے، اور پرندوں میں سے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو یہ آپ نے چند اصول بیان کیے ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے اضافی احکامات دیے ہیں، جیسے یہاں پر مزید ایک مثال ہے کہ آپ نے پھپھی اور بتیجی اور خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا۔ قرآن میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہوتی، یعنی ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک آدمی کے نکاح میں، یہ تو قرآن میں ہے دو بہنوں کا ذکر، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے کہ نہا عن الجمع بین المرأۃ وعمتها وبین المرأۃ وخالتها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتیجی اور پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا۔
اس طرح اپنے خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کیا، یعنی اگر کسی بھانجی سے نکاح کیا تو اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، ایک بھتیجے سے نکاح کیا اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ رشتے یہ حدیث نے بیان کیے جن کا سرے سے قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی اس کے مطابق بعض وحی وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی سنت وہ بھی وحی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اجتہاد کیا، اور کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی اجازت دی تھی؟ یہ تو شرعی امور ہیں جن کا تعلق بیان شریعت سے ہے، وہاں پر وحی کے ساتھ ہی آپ بولتے تھے، لیکن بعض امور میں آپ کو اجتہاد کرنے کی اجازت تھی، جیسے صلح، معاہدے کرنا، اور جہاد میں صلح کرنا، یا قیدیوں کے بارے میں کوئی رائے اختیار کرنا، یا جہاد میں صفوں کو ترتیب دینا۔ یہ چند ایک شرعی امور ہیں جن میں آپ اجتہاد کرتے ہیں۔ دنیاوی امور میں تو اجتہاد یعنی جائز ہی ہوتا ہے، کہ دنیاوی امور میں تو ویسے ہی رسول اللہ کے فرامین یعنی وہ شریعت کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تو آپ کی ذاتی رائے ہوتے ہیں۔ جیسے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ اپنے کھجوروں پر تعبیر کرتے تھے، وہ پیوند کاری کا عمل ہوتا ہے جس سے پھل اچھا ہوتا ہے، اسے تعبیر النخل کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو پیوند کاری کہتے ہیں۔ یہ جو کھیتوں کھلیان کے لوگ ہیں، باغات کے لوگ، وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ جانتے ہوں۔ تو خیر یہ پیوند کاری کرتے تھے وہ اپنے کھجوروں کے باغات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جس سے پھل اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا نہ بھی کرو تو ہو سکتا ہے پھل پھر بھی اچھا آ جائے۔ تو آپ نے ایک بات اپنی رائے سے کہی۔ اس سال انصاریوں نے، صحابہ نے پیوند کاری نہ کی کہ ہمارے رسول نے ایسا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلے سال وہ پھل اچھا نہ آیا، کھجوروں نے اچھا پھل نہ دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی جب میں تمہیں امر شریعت میں کچھ حکم دوں تو وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے، لیکن جب دنیاوی مشورہ دیتا ہوں تو میں تمہاری جیسا بشر ہوں، وہ میں تجربے سے بولتا ہوں یا اپنے علم سے بولتا ہوں، اور انسان کے تجربے اور علم میں کوئی یعنی خامی ہو سکتی ہے۔ تو امر شریعت میں غلطی کوئی نہیں آپ سے ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی وحی سے ہوتا تھا۔ باقی دنیاوی امور میں ظاہر ہے کہ انسان اپنے تجربے سے یا اپنے علم سے ایک بات کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بات پوری ہو۔ میں کہ جب تمہیں میں امر دین کے بارے میں کچھ حکم دوں تو وہ میں ایک وحی اور شریعت کی روشنی میں حکم دیتا ہوں، اس کی پیروی تم پر لازم ہے، اور دنیاوی امور میں بولوں تو تمہارے جیسا بشر ہو۔ یعنی میری رائے ایک عام آدمی کی رائے ہے، من حیث الرسول نہیں ہوتی۔ تو دنیاوی امور میں آپ کی بات کرنا وہ اور حیثیت، لیکن شرعی امور میں سے چند امور ایسے ہیں، صلح جنگ کے امور، یہ بھی کچھ شریعت سے اٹیچ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو اجتہاد کا حق تھا۔ اب یہاں پر اگر اجتہاد میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا۔ جیسے آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اجتہاد کیا نا، کہ آپ نے یعنی ان کو جزیہ لے کر چھوڑنا، اس کا اعلان کیا، تو اللہ کو یہ فیصلہ آپ کا پسند نہیں آیا، تو اللہ نے بڑی سخت الفاظ کہہ دیے قرآن میں کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ یعنی بہت سخت الفاظ بولے۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے مناسب نہیں تھا جب اللہ نے آپ کو یہ آپ کے دشمن آپ کے ہاتھوں میں دے دیے تو آپ ان کو چھوڑ دیتے جزیہ یعنی کچھ ان کی ادائیگی اور جزیے کے ساتھ، تو آپ کو چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ نے دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے ایسا کیا، آپ کو ان کا خون بہانا چاہیے تھا، یا کوئی دشمن تھے۔ اللہ نے کہا اگر یہ پہلے سے اللہ کے یہاں طے نہ ہوتا تو عذاب عظیم آتا، اتنے سخت الفاظ۔ تو اگر کوئی اجتہاد کی غلطی ہوتی تو اللہ تنبیہ کر دیتا تھا، کبھی سختی سے کبھی نرمی سے، تو ایسے تنبیہ ہو جاتی تھی۔ جیسے آپ نے مکہ میں اجتہاد کیا تھا ایک دفعہ کہ کفار کو آپ نے اپنی مجلس میں قریب رکھنے کے لیے اپنے نادار صحابہ کو پیچھے کرنا چاہا، جیسے کچھ رؤسائے مکہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ تو دعوت دین کے جذبہ کے تحت چاہتے تھے کہ یہ لوگ میری بات سنیں، میرے قریب، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جب وہ آئیں تو غریب اور نادار قسم کے لوگ چودھریوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو آپ کے پاس کچھ لوگ یعنی ایسے کوئی بات کرنے آئے مکہ کے رؤساء میں سے، اور نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم بھی آگے کوئی بات پوچھنے کو، تو آپ کو پسند نہ لگا۔ تو سورہ عبس میں اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا، اللہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، کہ آپ نے اپنے ماتھے پر بل کیوں ڈالی جب یہ نابینا صحابی آپ کے پاس آیا؟ آپ کو کیا معلوم یہ یعنی آپ سے کوئی تعلیم یا کوئی علم کی بات پوچھنے آیا ہو، آپ اس سے کیوں منہ پھیرے ہوئے؟ اور جن کو پرواہ نہیں ہے، جو غافل ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہ اشتہاد کیا، لیکن اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔
تو خیر، نبی علیہ السلام کو اجتہاد کا کچھ اختیار تھا، لیکن وہ اجتہاد آتے ایسے تھے جو خالص امور شریعت سے متعلق، جیسے صلح و جنگ کے معاہدے، یا جنگ میں ترتیب اور قیدیوں سے کوئی وصول کرنا، ان سے ٹیکس یا جزیہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا. یہ آپ کے کچھ اجتہادات ہر غلطی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے انسان کا ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس عنوان ہے اگلا کہ عہد رسالت میں صحابہ کے اجتہاد کی چند مثال. اب کیا عہد رسالت میں نبی اسلام نے تو اجتہاد کیا ہے، میں نے آپ کی سامنے اس کی کچھ تفصیل رکھی ہے، لیکن کیا صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیا آپ کے زمانے میں؟ اس میں کوئی تفصیل ہے. جب صحابہ مدینے میں ہوتے تھے تب تو ان کو اجتہاد کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کہ مدینہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ اصلاح کر دیتے تھے جو غلطی ہوتی، اور صحابہ آپ سے رہنمائی لے لیتے تھے. اور جب مدینہ میں نہ ہوتے پھر بات اور تھی. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ عہد رسالت میں چونکہ فقہ اسلامی کے دو ہی ماخذ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، یعنی خود قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو تیسری کوئی چیز نہیں تھی، تو وہاں پر صحابہ کو اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے جب صحابہ مدینہ میں ہوتے وہاں پر تو ان کو آپ کے سامنے اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. وہاں پر تو اگر کوئی ضرورت ہوتی آپ سے ملتے، آپ سے بات پوچھتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان تھے کہ ان کے لیے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم تھا اس جماعت پر، اس لیے ہم سب سے افضل اور بہتر تھے. لیکن جب صحابہ مدینہ میں نہ ہوتے، اس صورت میں بعض مسائل میں جب فوری عمل کی ضرورت پیش آتی تو ان کو کچھ سوچ و بچار کرنا پڑتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آ کر مشاورت بھی کر لیتے. اگر اجتہاد صحیح ہوتا یا اس میں کوئی غلطی ہوتی تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کر دیتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں صحابہ کے اجتہاد کی بھی چند مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ اجتہاد اس قسم کا تھا کہ اس کی تصدیق یا تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمایا کرتے تھے. پہلی بات یہ کہ آپ کی موجودگی میں اس کی ضرورت نہیں تھی جب آپ کے قریب صحابہ ہوتے. ہاں، دور کسی سفر میں ہوتے یا کہیں دور آپ کے قریب نہیں ہوتے، تب فوری کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جو ان کو سمجھ آتا ویسے عمل کر لیتے تھے. اس کی ایک دو مثالیں، جیسے ایک مثال ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو ایک دفعہ کہیں جہاد میں امیر بنا کر بھیجا. سخت سردی تھی جس علاقے میں گئے، تو سخت سردی اور برفانی علاقہ تھا، وہاں پر جنبی ہو گئی، یعنی ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، محتلم ہو گئے. تو اتنی شدید سردی، پانی یعنی برف کی طرح ٹھنڈا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کر لیا میں تو مر جاؤں گا یا شدید بیمار پڑ جاؤں گا. تو انہوں نے تیمم کر کے صحابہ کو نماز پڑھا دیا. اب آپ کو تیمم کے مسائل معلوم ہوں گے، انشاءاللہ فقہ میں ہم یہ سب مسائل تفصیل سے پڑھ لیں گے. تیمم دو وجوہات سے کیا جاتا ہے، ایک تو پانی نہ ہو، اور دوسرا پانی ہو لیکن پانی کے استعمال کی استطاعت اور طاقت نہ ہو، تب بھی تیمم جائز ہے. پانی ہو لیکن انسان پانی استعمال کر نہ سکتا ہو، جیسے کوئی شدید بیمار ہو، شدید زخمی ہو، کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے کا یا ہلاکت کا خدشہ ہو، تو شریعت نے آسانی رکھی ہے، سختی نہیں کی. تو اس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجتہاد کیا. انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میری تو جان جا سکتی ہے یا کوئی شدید تکلیف لاحق ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ پڑو. تو تیمم کر کے نماز پڑھا دیا اپنے ساتھیوں کو. جب واپس آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، عمر بن عاص آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا. فرمایا، عمر بن عاص آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کو تیمم کر کے نماز پڑھا دی. کہنے لگے، یا رسول اللہ اتنی ٹھنڈ تھی، میں تو ڈر گیا کہ اگر میں نہاؤں گا تو مر جاؤں گا. تو یہ آیت میرے سامنے ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، اللہ نے کہا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو میں کیوں ہلاکت میں پڑتا؟ تو آپ مسکرا دیے اور خاموش رہے. تو یہ انہوں نے اشتہاد کیا ایک. اور واقعتاً اگر کوئی ایسی صورت ہو، انسان شدید بیمار ہو یا پانی شدید ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کی سہولت نہ ہو، یہ شرط ہے کہ گرم کرنے کی سہولت نہ ہو، اور شدید ٹھنڈ میں انسان کو کہ شدید مرض لگنے کا خطرہ ہو، تو نماز لیٹ نہ کرے، وقت پہ نماز پڑھ لے، خاتمہ کر کے پڑھ لے. اسی نوعیت کا یہاں پر دوسرا واقعہ صحابہ کے اجتہاد کا ہے. وہ یہ کہ دو صحابہ سفر پہ نکلے،
دوران سفر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں تھا ان کے پاس، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لی، ابھی نماز کا وقت تھا، آگے بڑھے تو آگے چل کے پانی ان کو میسر آ گیا، پانی مل گیا، تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، اور دوسرے نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اب ایک کا اجتہاد تھا کہ پہلے پانی نہیں تھا اس لیے ہم نے تیمم کر کے پڑھی ہے، اب پانی مل گیا، اب وضو کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرے نے سوچا کہ ہم تو پڑھ چکے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جب ہم نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی تو نماز کو رپیٹ کیوں کریں؟ اور جب رسول اللہ کے پاس وہ واپس مدینہ آئے، آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو جس نے دوبارہ نماز پڑھی تھی آپ نے، میں کہ اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، یعنی ایک تو فرض ادا کرنے کا، اور دوسری دفعہ جو تم نے پڑھی ہوئی تمہاری نفل۔ اور جس نے دوبارہ نماز نہیں رپیٹ کی تھی، فرمایا کہ اسبت سنت، بھی تم نے صحیح طریقے پر عمل کیا، یعنی ایک دفعہ جب نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی۔ اگر انسان ایک دفعہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو نماز اس کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہو چکی ہے، اب خواہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پانی مل جائے، دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو دونوں کا اجتہاد تھا، اور دونوں نے یعنی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے عمل کر لیا، اور بعد میں آپ نے ان کے اجتہاد کو دیکھ کر ان کی جو درستگی اور اصلاح فرما دی۔ اسی نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو حکم ہوا کہ بنو قریظہ پہنچے اور وہاں جا کر جو یہود بنو قریظہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس جہاد میں، اس غزوہ میں بغاوت کی تھی اور بڑا برا کردار ادا کیا تھا، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہود بنو قریظہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ سیرت بھی آپ لوگ پڑھا کریں، اگر علم ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ یہود کا کردار مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا وہ بنو قریظہ کے اس واقعہ سے بڑا بخوبی واضح ہوتا ہے، اور ان کی شر پسند طبیعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہ غزوہ احزاب میں جب 10,000 کا ایک بڑا لشکر چڑھ آیا تھا، اس لشکر کو جمع کرنے کے پیچھے یہودی ہی تھے، انہی کی سازشیں تھی، اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے ان کافروں کا ساتھ دیا، کافر تو اللہ نے بھگا دیے، یہ بعد میں اپنے قلعے میں دبک گئے۔ بنو قریظہ کے لوگ تھے، دو قبیلے پہلے وہاں سے مدینہ سے نکال دیے گئے تھے، بڑے بڑے دو قبیلے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تیسرا بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، انہوں نے یہ شرپسندی کی، بعد میں کفار تو بھاگ گئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ کفار چلے گئے تو بات رفع دفع ہو گئی، آپ گھر گئے، آپ غسل کرنے لگے تو جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل کر رہے ہیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہے، ابھی تو یہود و بنو قریظہ کے خلاف جا کر لڑنا ہے، جو اصل دشمن ہے ان کی سرکوبی کرنی ہے۔ تب آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا، فرمایا کہ اب نکلو، ابھی سے سب کے سب نکلیں اسی اسلحہ کے ساتھ، اور عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھیں۔ اب بنو قریظہ کا علاقہ تھوڑا دور تھا مدینہ سے، اس وقت لوگ گھوڑوں پہ اور عام طور پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے یا پیدل گئے، تو کچھ لوگ تو پہنچ گئے شام سے پہلے اور انہوں نے وہاں جا کر عصر پڑھی، اور رستے میں کچھ لوگ لیٹ ہو گئے۔ اب رستے میں جو لیٹ ہو گئے، کچھ نے کہا جی نبی علیہ السلام نے چونکہ حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ جا کر عصر پڑھیں، تو ہم بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے، ان کے علاقے میں ہی جا کر عصر پڑھیں گے، خواہ مغرب کے بعد ہی پڑھیں۔ انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ جب وہاں پر پہنچے تو پھر جا کر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد جا کر۔ اور دوسری طرف کچھ صحابہ نے رستے میں پڑھ لی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچ رہا ہے تو ہم جلدی نکل پڑے ہیں۔ جب دونوں بعد میں آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے دونوں قسم کے افراد کو کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے۔ ایک نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے وہیں جا کر پڑھیں گے، انہوں نے وہیں جا کر پڑھی۔ کچھ نے سوچا نماز تو وقت پہ پڑھنی چاہیے، آپ نے جلدی نکلنے کا کہا تھا، جلدی نکلے ہیں تو جہاں وقت ہو گیا وہاں پڑھ لینی چاہیے۔ تو آپ نے دونوں کی تصحیح فرمائی، فرمایا دونوں نے صحیح کیا ہے، ایک نے آپ کے ظاہری اوپر عمل کیا اور دوسرے نے شریعت کے مقصد کو لیا۔ اور اس طرح سے صحابہ کے کچھ اجتہادات ہوتے تھے، لیکن وہ تب ہوتے جب نبی علیہ السلام نہیں تھے، آپ کے ان کے قریب نہیں ہوتے، تو بعد میں وہ آپ سے رہنمائی لے لیتے تھے۔ تو یہ عہد رسالت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں فقہ اسلامی کا یہ مختصر ذکر ہے، مختصر ذکر جس میں ہم نے پڑھا کہ دو ہی بڑے ماخذ تھے، کتاب اللہ اور سنت، اور اصل ماخذ ایک ہی ہے، وحی الہی، اللہ کی وحی سے ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ وحی نازل فرماتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یہی فہم اسلام کا ایک واحد ذریعہ تھا۔ دوسرا
دور ہے فقہ اسلامی کا عہد کبار صحابہ۔ کبار صحابہ سے مراد ہے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل عرصہ تک صحبت اور آپ کے سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ یہ دور 11 ہجری سے 40 ہجری تک چلتا ہے۔ 40 ہجری کو اس طرح کی خلافت ختم ہوئی تھی، یعنی خلافت راشدہ کا دور ہے یہ۔ 40 ہجری تک یہ دور چلا۔ اس دور میں صحابہ قرآن و سنت کے علاوہ اجماع و قیاس کے ذریعے بھی مسائل کا استنباط کرنے لگے۔ اب صحابہ کے دور میں اصل تو دو ہی ماخذ تھی، تو حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا اور دیگر صحابہ کا عمل یہی تھا، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کا حل پہلے کتاب اللہ میں دیکھتے، قرآن کریم میں اس کا حل دیکھتے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے، اور اگر سنت رسول، حدیث رسول ان کو معلوم نہ ہوتی تو پھر عام لوگوں سے بھی مشاورت کرتے، مجلس شورا سے بھی مشاورت ہوتی، اور بس اوقات ابو بکر، حضرت عمر عام لوگوں، عام صحابہ کو بھی جمع کر کے پوچھتے کہ اس بارے میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان معلوم ہو، اور جب آپ کے سامنے کوئی بیان کرتا، ابو بکر یا عمر کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرتا، تو احتیاط کی غرض سے وہ دوسرا گواہ اس پر مانگتے تھے کہ تم نے سنا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ جب دو دو گواہ مل جاتے تو پھر وہ حدیث کو قبول کر کے اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے۔ تو حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر جو خلافت راستہ ہے، اس دور میں کتاب و سنت ہی فقہ اسلامی کا اصل مرجع تھا۔ لیکن جب کوئی مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہ ملتا تو پھر مجلس شورا قائم تھی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر، عثمان علی کے دور میں مجلس شورا تھی، مشاورتی کمیٹی تھی، وہ مل کر پھر کسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے۔ جب کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں صحابہ سارے، اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ اجماع ایسے مسئلہ کو کہتے ہیں جس پر سب کا اتفاق، جس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہو۔ تو سب صحابہ جب اجماع کر لیتے تو اجماع ویسے شریعت میں معتبر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ امت ساری کی ساری امت کے علماء گمراہی پر جمع ہو جائے کسی دور میں بھی ممکن نہیں، اور صحابہ کے دور میں تو بالکل ممکن نہیں تھا۔ کوئی کتنا بھی گیا گزرا دور ہو، ہر دور میں اللہ نے ایسے علماء رکھے ہیں جو کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیتے، باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پوری امت کے علماء کبھی باطل یا جھوٹ یا گمراہی پر جمع نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں صحابہ نے بعض اتفاق کیے ہیں، جیسے اس دور میں بعض مسائل پر صحابہ میں اجماع بھی ہوا، مثلا مرتدین کے خلاف جنگ۔ یہ مرتدین کے خلاف جنگ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بس ابو بکر دیگر محاذوں پر بھی مصروف تھے، لیکن جب زکوٰۃ کا انکار ہوا اور کچھ لوگ مرتد سامنے آئے، بس ابو بکر نے خاص طور پہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف صحابہ کو جہاد پر آمادہ کیا۔ تو حضرت عمر جیسے صحابی کہنے لگے کہ خلیفہ رسول، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ہم کلمہ گو لوگوں سے کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا بھائی، زکوٰۃ اسلام کا حق ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے خلاف جہاد ہم کریں گے تو بات بنے گی، وگرنہ اگر ہم آج نہ ہم نے عمل کیا تو لوگ ایک ایک کر کے سارے ارکان اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، تو اسلام کی کیا یعنی احکام کیا بچیں گے، اور کیا اسلام کی عزت بچے گی؟ ابو بکر نے بالاتفاق سب کے ساتھ مل کر ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ اس سے راستہ بند ہوگا کہ آئندہ کوئی کسی اسلام کے رکن کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، منکرین سے مراد وہ لوگ انکار کرتے تھے، جو آدمی کسی بھی رکن اسلامی کا انکار کرے جو متواتر ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، تو انکار کرنے پر وہ بندہ کافر ہے۔ ایک ہے کہ بندہ عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اور بات ہے، جیسے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا حج نہیں کرتا، وہ بد عمل ہے، وہ عملی طور پر کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن دوسرا ہے جو انکار کرتا ہے، کہتا ہے اسلام میں کوئی نماز نہیں، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ صریح قرآن کریم کا منکر ہے، وہ امت کے پورے متفقہ ایک حکم کا منکر ہے۔ تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جو کسی اجماعی مسئلہ کا یا کسی رکن اسلامی کا انکار، انہوں نے انکار کیا تھا اس لیے وہ کافر ہو گئے، ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اس طرح قرآن کریم کی جمع تدوین پر حضرت عمر کے دور میں اتفاق ہوا سب کا، ابو بکر کے دور میں بلکہ پہلے اتفاق ہوا، قرآن کریم کو جمع کیا، تو عثمان کے دور میں پھر اس کو ایک قرات ایک حرف پر جمع کیا گیا۔ خارج اور باغیوں کے خلاف جنگ سب صحابہ نے اتفاق کیا تھا۔ صدی کے دور میں خارج اٹھے تھے، تو صدی کے ساتھ سب صحابہ نے اتفاق کیا، ان کے خلاف مسلمانوں نے پھر جہاد کیا تھا۔ غیر مسلم سے معاہدے، باجماعت، نماز،
تراویح کا اہتمام وغیرہ. عہد رسالت میں تراویح کا کچھ اہتمام ہوا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل دی تھی. نبی اسلام کی خواہش تھی، لیکن آپ نے اس لیے چھوڑا تھا کہیں واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر نے بعد میں اس کی ضرورت محسوس کی تو سب اس پر متفق ہو گئے اور باجماعت نماز تراویح کا آغاز ہو گیا. یہ اور اس کے علاوہ دیگر حضرت عمر نے کئی محکمے قائم کیے ہیں. حضرت عمر کے دور میں کئی محکمے قائم ہوئے اور اس طرح سے بعض مسائل پر اور بھی اجماع ہوا. تو صحابہ نے اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے نہ سمجھ آتا تو مشاورتی کمیٹی جو اصحاب الشورا تھے جمع ہوتے اور کسی مسئلہ پر ادلہ کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے کسی مسئلے پر متفق ہوتے، وہ ادلہ اور اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر اتفاق کرتے اور متفقہ طور پر ایک حکم جاری کر دیتے. اس کے بعد ہے استنباط احکام کے طریقے، کہ صحابہ کرام شریعت کے احکام کو کیسے قرآن و سنت سے لیا کرتے. استنباط کہتے ہیں احکام حاصل کرنے کو، احکام اخذ کرنے کو. نصوص سے، یعنی نصوص سے مراد ہے قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس دور میں استنباط کی دو صورتیں تھیں. ایک تو قرآن کریم یا سنت میں جو ظاہری نصوص ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات اور احادیث رسول کا جو ظاہری مفہوم ہوتا اسے وہ احکام حاصل کر لیتے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، واضح بات. آت الزکات، زکوٰۃ ادا کرو، واضح بات. اس میں مفہوم میں کوئی اشکال نہیں. تو ظاہری نصوص کو تو سارے لوگ سمجھتے ہیں. اور دوسرا، یہاں پر ان کے سامنے استنباط یا قرآن کریم سے حکم کو، حکم شرعی کو حاصل کرنے کا یا فہم قرآن و سنت کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں وہ مسائل حل کرتے. یہ قیاس اصولوں کی روشنی میں مسائل حل کرنے کا نام ہے. یعنی اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو دیکھتے کہ اس مسئلے کا حل براہ راست تو قرآن کریم میں یا سنت میں نہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل موجود ہیں، تو پھر ان مسائل کو بنیاد بنا کر وہ نئے آنے والے مسئلے کو وہی حکم دیتے جو پہلے مسئلے کا ہوتا ہے. اسے قیاس کہتے ہیں. اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، جیسے قرآن کریم میں شراب حرام کی گئی اور شراب میں حرمت حرام ہونے کی علت اور وجہ کو رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نشہ آور ہے، جس سے انسان کی عقل میں خلل آتا ہے، انسان عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اس کا نشہ آور ہونا یہ اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے. اب اس دور میں تو شراب ہی تھی. اب زمانہ گزرنے کے ساتھ 100 مصائب آ گئے اور 100 بیماریاں آ گئیں جو نشے میں لوگوں نے استعمال کیا. آج کے دور میں بہت سی نشے کے نام پر نئی نئی چیزیں موجود ہیں شراب کے علاوہ بھی. اب ہم دیکھیں گے کہ براہ راست ان چیزوں کا نام تو قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا. قرآن کریم نے لکھا کہ ہیروئن یا چرس یا فیون یا یہ حشیش یا اس طرح کی چیزیں جو نشے میں استعمال ہوتی ہیں آج کے دور میں، ان کا نام آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گا، لیکن قرآن و سنت کے اصولوں پر ان کو پرکھا جائے گا. تو اصولی طور پر ان اشیاء میں وہی علت ہے جو اس وقت کی حرام کردہ شراب میں علت تھی. وہ بھی نشہ آور تھی، یہ بھی نشہ آور ہے، بلکہ ان کے اندر علت اس سے بڑھ کے یہ نشہ آور بھی ہے اور مہلک بھی ہے. شراب صرف نشہ آور تھی اور فوری طور پر مہلک نہیں ہوتی. شراب سے کیا عقل معاف ہوتی. اور جو دیسی شراب پیتے تھے، یعنی وہ کیسے کرتے تھے، یعنی کھجوروں کو بھگو کے رکھ دیتے، 2 دن پڑی رہتی ہیں اور ان کے اندر پھر ابال سا پیدا ہوتا، نشہ پیدا ہو جاتا، اس کو پی لیتے. وہ دیسی سی اس طرح بناتے تھے. وہ مہلک نہیں تھی. آج کل کے نشے تو یعنی نشئی وہ 1-2 سال کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو آج کے نشے کی صورتیں اس دور کے نشے کی صورتوں سے کہیں زیادہ مہلک اور ضرر رساں ہیں. تو اگرچہ ان نشہ اور اشیاء کے نام ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتے، لیکن ان کے اندر وہ شراب کی علت اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہے. جو شراب میں تھی اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ان اشیاء میں ہے. تو بلا شبہ یہ اشیاء حرام ہے. اسی طرح جیسے سگریٹ ہے. اب حرام اشیاء کے بارے میں ہمیں شریعت نے اصول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے طیبات، طیب وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، جس کو انسان کی طبیعت پسند کرتی ہے، جو مفید ہوتی ہے اور فطری طور پر وہ قابل استعمال، اس کو طیب کہتے ہیں. پاکیزہ، حلال اور مفید چیز کو طیب کہتے ہیں. کہ آپ نے مفید اور کارآمد حلال اشیاء کو ان کا حکم دیا. اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث سے مراد یعنی خبیث، ناپاک اور مضر صحت بھی خبیث چیز کو کہتے ہیں. اب مضر صحت چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ مضر صحت وہ جو فوری طور پر صحت کو بگاڑ دیتی ہیں، جیسے زہر ہے یا نشہ ہے، بہت جلد صحت کو برباد کر دیتا. اور کچھ وہ
سلو پوائزن جسے کہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ انسان کو موت کے منہ میں چیز لے جاتی ہے. ان میں سگریٹ وہ سر فہرست ہے. یعنی پورا عالم کفر اور عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ یہ مضر ہے، اور سگریٹ بنانے والے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی وہ کینسر کا باعث ہے، اور اس پر پوری سی ایک شکل بھی بنائی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ پینے سے باز نہیں آتے. تو خیر، اب ان چیزوں کے نام ہمیں نہیں ملتے. کچھ جاہل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک شخص کو سنا کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے نام دکھاؤ قرآن میں لکھا ہو یا تمہاری حدیث میں لکھا ہو کہ سگریٹ حرام ہے، میں سگریٹ نہیں چھوڑ. یہ بہت بڑی جہالت ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. قرآن کریم نے اس سے کم ضرر والی چیزوں کو حرام کیا. شراب میں ضرر اس سے کہیں کم ہے، اس میں نقصانوں سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ شراب سے بڑھ کے حرام ہے اشیاء. تو یہ ہے استنباط احکام کا دوسرا طریقہ، کہ قرآن کریم سے یا سنت سے ایک اصول لیا جائے اور اس اصول کی روشنی میں نئے آنے والے مسائل کو پرکھا جائے. اگر نئے آنے والے مسائل اس اصول پر پورے اتریں تو ان مسائل کو وہی حکم دے جو قدیم مسائل کا تھا. جیسے میں نے شراب اور جدید منشیات کی مثال آپ کے سامنے پیش کی. دیکھیے عبارت آپ کو سمجھا دوں میں. تو صحابہ کے دور میں استنباط احکام یعنی شرعی نصوص سے احکام کو حاصل کرنے کے دو طریقے تھے. ایک تو ظاہری نصوص سے، نصوص سے مراد میں نے کہا قرآن کریم کی آیت یا حدیث کو نصوص کہتے ہیں. قرآن کریم یا سنت کی ظاہری عبارات سے وہ احکام لیتے تھی، تو عام سی بات ہے. اور جو مسائل قرآن و سنت میں موجود نہ ہوتے یعنی براہ راست، ان کا حکم تلاش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی ایسی نص تلاش کی جاتی جس میں وہی علت ہوتی جو اس مسئلہ میں پائی جاتی، یعنی وہی وجہ ہوتی جو ہمارے نئے مسئلہ میں ہے. پھر علت مشترک ہونے کے باعث نص کا حکم مطلوبہ مسئلے پر لگا دیا جاتا ہے. یعنی جب قدیم مسئلہ میں اور نئے پیش آنے والے مسئلہ میں علت ایک ہی ہے، جیسے شراب میں نشہ کی علت ہے، اور بعد والی مصائب میں بھی اگر نشہ کی علت ہے، تو علت کے مشترک ہونے کی وجہ پر، علت کے ایک ہونے کی وجہ سے، علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے آنے والے مسئلے کو قدیم مسئلے کا حکم لگا دیا جاتا ہے. اس طریقے کو رائے اور قیاس کہتے ہیں. اسے قیاس کہتے ہیں. رائے تو اجتہاد کا نام ہے، اور اجتہاد کے ذریعے قیاس ہوتا ہے. تو قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ قیاس کوئی بری چیز نہیں ہے. جہاں پر نص نہ ہو وہاں پر قیاس کے ساتھ صحابہ نے بھی مسائل حل کیے ہیں، لیکن نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا. ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں ایک ایک کر کے ساری کھلتی جائیں گی. نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا. جب واضح اللہ کا رسول یا رسول کا فرمان موجود ہو، پھر اپنے رائے اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے کرو. ہاں ایک چیز ہمیں اصولوں پر پرکھنے کی ضرورت ہے. اصولوں پر پرکھنے کو قیاس کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو نیا مسئلہ پیش آیا اس کو سمجھیں، اس کو ریڈ کریں پوری طرح کہ ہم اس کو کیا حکم دے سکتے ہیں، اس کو حلال کہیں یا حرام کہیں. جیسے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ کاروبار ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب اس میں دیکھتے ہیں اس میں ربا کی کوئی صورت تو نہیں، سود کی کوئی صورت تو نہیں پائی جا رہی. اس میں وہ ضرر یا اس کا جہالت یا غرر کوئی ایسی صورت تو نہیں جو عہد رسالت میں کاروبار اور تجارت کی بعض صورتوں کی حرمت کی وجہ ہوتی تھی. اگر ایسی کوئی صورت پائی ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو حرام ہے، صاف نظر آتا ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہی یعنی جدید کاروبار کے 100 مسائل حل، سارے مسائل حل کر دیتی ہے. جیسے میں نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لوگوں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، گناہ اور جھوٹ پر تعاون، زیادتی اور ظلم پر تعاون نہ کیا کرو. اب گناہ پر تعاون کرنا، اب ہمارے ہاں جو جدید کاروبار ہے نا، اکثر ان میں ظلم اور گناہ پر تعاون کی صورت میں ہے. یہ نیٹ کے آن لائن بہت سے کاروبار ایسے ہیں. اب بہت سے نوجوان ان کو راتوں رات یعنی کمرے میں بیٹھ کر دولت کے ڈھیر لگانے کی بڑی کوشش رہتی ہے کہ کوئی محنت بھی نہ کریں اور بیٹھے بیٹھے دولت کے انبار جمع کرتے جائیں. بس آپ سائٹس کھول رہے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور ان کی ایڈس یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے مسائل عام ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اس طرح لوگ نیٹ پہ بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. اب کن کمپنیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پیچھے کن لوگوں کو وہ یعنی ترویج دے رہے ہیں، کن کی پروموشن کر رہے ہیں، یہ بس اوقات ان کو پتہ ہوتا ہے، بس اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، اندھے ہو کر بس پیسہ کمانے میں لگے. تو یہ گناہ اور ظلم پر تعاون کی صورت میں جو کاروبار ہوگا وہ حرام ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اشتباہ آ گیا، اب اشتباہ کی وجہ سے شریعت نے ایک اصول ہے اتقوا الشبہات، کہ شبہات سے بچو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جو شخص شبہات سے بچتا اپنے دین اور عزت کو بچا لیتا ہے. اب جس کاروبار میں شبہ ہے اس کو چھوڑو اور وہ کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. ہم اس اصول کو لے کر نئے آنے والے مسائل کو جب اس پر پرکھتے ہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں. لیکن جو کہ صحابہ کے دور میں ایسے مسائل نئے نئے زیادہ نہیں تھے اور زیادہ فتنے ابھی عام نہیں ہوئے تھے،
اس لیے مصنف نے کہا یاد رہے کہ یہ طریقہ بہت محدود اور نادر تھا، یعنی قیاس وغیرہ کا، اسے صرف اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ جی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام طور پر کتاب و سنت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے، اس لیے مصنف نے آگے خلفاء اربعہ کا طریقہ کار ذکر کیا ہے۔ طریقہ کار پہلے بیان ہو چکا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اسے قرآن کریم میں تلاش کرتے، اگر قرآن میں نہ ملتا تو اسے حدیث میں تلاش کرتے، اگر حدیث میں نہ ملتا تو اسے اہل علم صحابہ کے مشورہ سے حل کرتے، پھر جس پر متفق ہو جاتے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اولین انہیں حیثیت ان کے ہاں قرآن و سنت کو حاصل تھی، اور صحابہ کے اجتہاد کے آگے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا تو پھر اجتہاد کر لیتے تھے، اور بسا اوقات ان کے اجتہاد پر بعد میں ان کو حدیث اور دلیل بھی مل جاتی تھی۔ اس کی ایک مثال، جیسے ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن حق مہر ادا نہیں کیا اور ہم بستری سے پہلے فوت ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود سے کسی نے اس بارے میں پوچھا، حضرت ابن مسعود نے کہا کہ مہر مثل دے گا۔ مہر مثل سے مراد ہے جو عورت کی حیثیت ہے، یعنی جیسے اس کی والدہ یا اس کی خالہ یا اس کے خاندان کی عورتیں یا اس کی پھوپھیاں وغیرہ، ان کا مہر جیسے، یعنی جو عورت کی حیثیت ہے مال کے اعتبار سے، ویسا مہر اس کو دے دیا جائے اگر مہر مقرر نہیں کیا جائے۔ مہر اگر مقرر نکاح میں نہیں بھی ہوا تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں مہر مثل دینا پڑتا ہے، یعنی عورت کی حیثیت کے مطابق۔ جیسے ابن مسعود نے کہا کہ مہر مثل دیا جائے گا، وہ عورت عدت گزارے گی، ظاہر ہے کہ بیوہ ہے، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن اگر حاملہ نہیں ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، 4 ماہ 10 دن عدت بھی گزارے، اور چونکہ اس شوہر کی بیوہ ہے تو اس کی وراثت سے بھی حصہ پائے گی۔ یہ انہوں نے اجتہاد کرنے کے بعد کہا اگر یہ فیصلہ صحیح ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے، نہیں میں ان کی نام یہ فیصلہ منسوب نہیں کرتا۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسی مجلس میں ایک موجود صحابی تھے ماقل بن سنان اشجعی، وہ کہنے لگے مجھے یاد آ گیا کہ نبی اسلام کے سامنے ایک ایسا ہی کیس آیا تھا، اور آپ نے بروا بنت واشق اشجعیہ، عورت کا نام ہے، کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق اشجعیہ کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابن مسعود بہت خوش ہوئے، کہ کبھی اتنے خوش نہ ہوئے تھے کہ میرا فیصلہ وہ ہوا جو اللہ کے نبی اسلام کا فیصلہ۔ جیسے دوسرا ابو بکر کا اجتہاد وہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں جبکہ مسلمان ہیں؟ حضرت ابو بکر نے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف جہاد اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، یہ منکر ہے زکوٰۃ، اور جو اسلامی رکن کا منکر ہے اس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ایک اور اجتہاد ہے صحابہ کا، اس کو ہم بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، آگے ایک نیا مفصل مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے، کہ قرآن کریم میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ سورۃ طلاق میں حاملہ کی عدت وضع حمل بتائی گئی ہے۔ اب بات تو جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اگر بیوہ غیر حاملہ ہے، بیوہ اگر حاملہ نہیں تو اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اور حاملہ ہو تو عدت کے اس کی وضع حمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی، اور اپنے شوہر کی وفات کے چند دنوں کے بعد اس کے ہاں اولاد بچے نے جنم دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیری عدت ختم ہو گئی۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، اگرچہ شوہر کی وفات کے یعنی تھوڑی دیر بعد بھی وضع حمل ہو گئی، یعنی اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اللہ کے ہاں سے یہی حکم ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حتیٰ کہ اگر شوہر یعنی اس کی تدفین بھی نہ ہوئی ہو، اگرچہ چارپائی پہ ہے اس کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اور عورت کا وضع حمل ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وفات کے بعد بچہ پیدا ہو، تو اس کی عدت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب حکم شرعی یہی ہے اور یہی راجح بات ہے، لیکن کچھ صحابہ میں تھوڑا سا اس بارے میں شروع میں اختلاف تھا، بعد میں اختلاف ختم ہو گیا تھا۔ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ دونوں میں سے جو طویل مدت ہے وہ عدت گزارے۔ اب عبد الاجرین کا موقف، اس سے کیا مراد ہے کہ اگر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن پہلے پوری ہو جائے، حاملہ کی کی عدت اگر 4 ماہ 10 دن پہلے پوری ہو جائے تو وہ عدت پوری کرے گی وضع حمل کے ساتھ، اور اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو پھر عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی حاملہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، 10 دن بعد اس کے اولاد پیدا ہوگی، تو اس کی عدت پھر 4 ماہ 10 دن ہے، لمبی عدت گزارے، اس کی عدت ہے پھر 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر 4 ماہ 10 دن پہلے گزر گئے، بچہ 6 ماہ بعد جا کر پیدا ہو، پھر اس کی عدت 6 ماہ ہے۔
یہ دو میں سے جو لمبی عدت ہے یہ موقف تھا حضرت ابن عباس کا، بعض دیگر صحابہ کا بھی تھا، اسے کہتے ہیں ابعد الاجلین، دو عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہے وہ گزارے، جبکہ اس ابن مسعود اور کئی صحابہ کا موقف تھا کہ حاملہ کی عدت صرف وضع حمل ہی ہے، اور یہی قول راجح ہے، اور بعد میں اکثر صحابہ اسی پر متفق ہو گئے۔ تو یہ عہد صحابہ میں، کبار صحابہ کے زمانے میں فقہ اسلامی یعنی احکام اسلامی کے فہم و تفہیم کی جو ایک صورت تھی اور جو تفصیل تھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ واللہ اعلم۔ پھر اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔